سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 78۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ وهو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون۔ وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون؟ بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل۔ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہو تم جو شکر ادا کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے جس نے بکھیرا تمہیں زمین میں۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی اللہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے ہاتھ میں ہے رات اور دن کا اختلاف۔ افلا تعقلون، کیوں نہیں تم عقل حاصل کرتے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے بھی وہی بات کہی جو پہلوں نے کہی۔ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما، کہنے لگے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے۔ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے۔ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ، یقیناً یہی وعدہ کیا گیا ہم سے بھی اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی اس سے پہلے۔ ان هذا الا اساطیر الاولین، کچھ نہیں ہے یہ مگر پہلوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ اس سورۃ المؤمنون کے 5ویں رکوع کا آغاز ہے۔ اس سے پہلے 4 رکوع میں آپ حضرات سماعت فرما چکے۔ ایک بڑے خوبصورت انداز میں قرآن کریم ہے، اللہ کا کلام ہے، کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام، کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو بڑے خوبصورت انداز میں اللہ رب العالمین نے پہلے تو ایک نصاب دیا، فلاح کا، کامیابی کا، دنیا آخرت کی عزت اور سربلندی کا ایک خوبصورت نظام دیا، 7 رکنی، 7 شرائط، 7 اوصاف پر مشتمل۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ پاک نے اپنی قدرت اور بالخصوص انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، اور دوسرے جہان کی چیزیں بھی بیان کی، انسان کی تخلیق کا بیان آیا۔ پھر اس کے ساتھ ہی روحانی نعمت ہدایت کا ذکر آیا، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، جسمانی نعمتیں بھی دی، روحانی نعمتیں بھی دی۔ اسی کے ساتھ تذکرہ ہوا اس بات کا کہ انبیاء علیہ السلام کی جنہوں نے مخالفت کی ان کا کیا بنا۔ پھر اسی تنبیہ کو بڑھاتے ہوئے کفار مکہ کی بالخصوص اور قیامت تک آنے والے ہر اس انسان کی
جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اس کو بالعموم یہ تنبیہ کی گئی کہ اگر قرآن کے پیغام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو تسلیم نہیں کرو گے تو انجام بہت خوفناک اور بھیانک ہوگا۔ اس کو بیان کر کے پھر اللہ پاک نے اسی مضمون کو، انسان کی تخلیق اور اپنی قدرت کے دلائل، اسی کو پھر شروع کیا۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے۔ اس کے لیے لفظ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انشاء، خلقہ کا لفظ بھی پیدا کرنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں لفظ فرمایا انشاء جو نشو و نما سے ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کان، آنکھیں اور دل منٹوں سیکنڈوں میں نہیں بن گیا، اللہ پاک نے ان چیزوں کو رفتہ رفتہ بنایا ہے۔ جیسے ایک پودے کو ہم اپنی آنکھ کے سامنے دیکھتے ہیں، اس کی نشو و نما ہوتی ہے، اس پہ پھر ایک کومپل لگتی ہے، کومپل کھلتی ہے، کلی کھلتی ہے، پھول نکلتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہ کوئی آنے واحد میں کوئی کام ہو جاتا ہے، وہ رفتہ رفتہ کام ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ وہ چیز بن رہی ہے۔ اللہ پاک نے بھی انسان کے اس پھول کو شکم مادر میں رکھ کے آہستہ آہستہ اس کی ہر چیز کو بنایا۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ وہ آنے واحد میں بھی کرنے پہ قادر ہے، اور اس نے کر کے دکھایا بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آنے واحد میں پیدا کیا، لیکن اس کے کام وہ ایک مخصوص ٹائم کے ساتھ مقرر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے تمام کاموں کا تعلق ایک مخصوص وقت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی میں اشارہ ان لوگوں کے لیے بھی جو ہدایت کی محنت کر رہے ہیں، اور تنبیہ ان لوگوں کے لیے بھی جو ہدایت کی محنت کے راستے میں رکاوٹ اور ضلالت کی محنت کر رہے ہیں، کہ دیکھو اس بات سے بے خوف مت ہو جانا کہ پکڑ تو آ نہیں رہی، اس بات سے بے خوف مت ہو جانا کہ اللہ کی طرف سے عذاب تو آ نہیں رہا۔ اللہ کی ڈھیل کو، اللہ رب العالمین کی طرف سے استدراج کو کہیں تم اپنے لیے تکبر کا ذریعہ نہ بنا لینا۔ ہو سکتا ہے اس کی پکڑ کا وقت طے ہو اور اس وقت پہ وہ پکڑ آئے۔ تو یہ اشارہ کر دیا کہ میں نے تمہارے لیے آہستہ آہستہ کان، آنکھیں، دل، یہ سب کچھ بنایا۔ انسان کے لیے اللہ کی یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں، اور ایسی نعمتیں ہیں کہ لاکھوں کروڑوں کی نعمتیں اور اللہ پاک نے فری میں دی۔ آج کسی انسان کو آپ پیشکش کریں کہ لاکھوں لے لو، کروڑوں لے لو، اور اپنی ایک آنکھ مجھے دے دو، تو شاید کوئی بھی انسان اس کے لیے تیار نہ ہو۔ آج کسی انسان کو آپ یہ پیشکش کریں کہ اپنی لاکھوں کروڑوں روپے لے لو اور اپنی قوت سماعت وہ مجھے دے دو، تو کوئی بھی انسان اس کے لیے تیار نہ ہو۔ میرے محترم دوستو، یہ اللہ نے فری میں ایسے خوبصورت تحفے اور خوبصورت نعمتیں، جن کو ہم بغیر کسی چارجز کے، بغیر کسی فیس کے ساری زندگی استعمال کرتے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں یہ تحفے مفت میں دیے ہوئے ہیں۔ اور اس کی فیس کیا مانگی ہے؟ فیس صرف یہ مانگی کہ شکر ادا کرو، شکر ادا کرو، اور پھر اس کا شکوہ بھی کیا قلیلا ما تشکرون، لیکن تم بہت تھوڑے ہو جو شکر ادا کرتے ہو۔ یہ میرے دوستو، یہ جتنے اعضاء اللہ نے ہمارے جسم میں لگائے ہیں، یہ اعضاء اللہ کی امانت ہے۔ یاد رکھیں، علماء نے لکھا ہے کہ یہ اعضاء ہم کسی کو دے نہیں سکتے، بیچ نہیں سکتے، گفٹ نہیں کر سکتے۔ یہ جو اعضاء کی پیوند کاری ہے، مرتے ہوئے آنکھیں عطیہ کر دی اور جاتے ہوئے فلاں چیز دے دی، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ خون کی معمولی مقدار علماء نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی ہے کہ جان بچانے کے لیے، بغیر معاوضے کے۔ یہ نہیں کہ اس کو کاروبار بنا لیا جائے کہ خون بیچا اور کمائی کرتے رہے۔
اور اس کی ضرورت ہے نہیں ہے دیتے رہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ کی امانت ہے، ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے۔ یہ جس نے دیا ہے اسی کے پاس واپس لے کے جانا ہے۔ انتظام اس کا یوں ہونا چاہیے جیسے عبد الملک ابن مروان نے کیا تھا کہ اس نے اپنی حکومت میں اعلان کیا کہ ہر نابینا شخص کو گورنمنٹ کی تنخواہ پر خرچے پر ایک خادم دیا جائے گا جو اس کی خدمت کرے۔ یہ انتظام ہونے چاہیے، ان کے لیے تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے، ان کے لیے بہتر طریقے سے وہ اپنی زندگی گزار سکیں، نابینا اور بہرے، اس کا بندوبست ہونا چاہیے۔ نہ یہ کہ آپ شریعت کے خلاف چل کے کہیں کہ جی ہم بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں اور انعامات ہیں، اور فرمایا اس کی فیس صرف یہ ہے کہ تم شکر ادا کرو۔ اور جس طرح میرے بھائیو اس کا شکر یہ ہے کہ ہم زبان سے کہیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ نعمتیں دی۔ آج کوئی انسان کسی نابینا کو دیکھے تو شکر ادا کرے کہ مجھے اللہ نے خوبصورت آنکھیں دی، کائنات کی ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں۔ کسی بہرے کو دیکھے تو شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے قوت شنوائی دی ہے، میں ہر چیز کو سن سکتا ہوں۔ کسی پاگل اور کسی ایسے شخص کو دیکھے جس کے دل دماغ کی پھرکی گھوم چکی ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے سمجھ عطا کی ہے، دل دماغ عطا کیا ہے، میں ہر چیز کو سوچ اور سمجھ سکتا ہوں۔ زبان سے کہے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر۔ روزانہ کم از کم 2 نفل پڑھے اور اللہ کی ظاہری باطنی نعمتیں بالخصوص نعمت ہدایت پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا شکرانہ یہ بھی ہے کہ ان کو اللہ کے حکم کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں، یہ بھی نعمت کا شکر ہوتا ہے۔ آپ حضرات کو آپ جانتے ہیں، کوئی شخص کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ، کوئی گفٹ دے اور پھر اس کو وہ دیکھے کہ جناب میرے گفٹ کو، میرے تحفے کو یہ شخص غلط استعمال کر رہا ہے، تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے اس کو اتنی خوبصورتی سے تحفہ دیا، اس نے میرا تحفہ ضائع کر دیا۔ یہ اللہ کے دیے ہوئے تحفے ہیں۔ اب اگر اللہ کے تحفے اللہ کے حکم کے خلاف ہی استعمال ہوں، اللہ کی دی ہوئی آنکھ سے غلط مناظر کو دیکھا جائے، غیر محرم کو دیکھا جائے، تو یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری اور ناقدری ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے کان اور قوت سماعت سے گانے بجانے کی آوازیں سنی جائیں، ڈھول ڈمکے کی آوازیں سنی جائیں، غیبت سنی جائے اور فضولیات کو سنا جائے، تو یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری اور ناقدری ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے دل دماغ کو اللہ کے دین کے خلاف استعمال کیا جائے، اس سے ہدایت کی باتیں سوچنے کی بجائے ضلالت اور گمراہی کے پروگرام اور سازشیں سوچی جائیں، تو یہ اللہ کی نعمت کی سخت ناشکری ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے بہت تھوڑے ہو تم جو شکر ادا کرتے ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چلے جا رہے تھے، ایک بابا جی کو سنا کہ دعا کر رہے ہیں۔ دعا میں کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل کر دے، یا اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور اس سے پوچھا بابا جی یہ کیا دعا، اس کا کیا مقصد، یہ کیسی دعا کر رہے ہیں؟ دنیا تو کہتی ہے اللہ مجھے بڑی پارٹی میں شامل کر دے، بڑا جتھا ہو، بڑا گروہ ہو، تو عجیب دعا مانگ رہا ہے یا اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل کر دے۔ تو وہ بابا جی کہنے لگے امیر المومنین آپ نے قرآن کریم میں نہیں پڑھا، اللہ فرماتے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں۔ میں تو اللہ سے یہ دعا کر رہا ہوں اے اللہ مجھے ان تھوڑوں میں شامل کر دے، یعنی شکر گزار بندہ بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہم اجعلنی لک ذکارا لک شکارا، اے اللہ مجھے اپنا بہت زیادہ ذکر کرنے والا اور اپنا بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا دے۔ ہم بھی اللہ سے مانگا بھی کریں اور شکر بھی ادا کیا کریں، ہر وقت ہر آن ہر گھڑی اللہ کی کروڑوں اربوں بلکہ ان گنت بے شمار نعمتیں ہم ہر وقت استعمال کر رہے ہیں۔
اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں بکھیر دیا زمین میں۔ زرع کا معنی بھی پیدا کرنا ہے، لیکن اس میں ایک مفہوم اور ہے کہ پیدا کر کے پھر اس نے بکھیر دیا۔ پوری زمین میں انسان بکھرے ہوئے، اور پھر انسان جب مر جاتا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے تو پھر اور ہی بکھر جاتا ہے، اور ہی زیادہ بکھر جاتا ہے۔ اب یہ انسان سوچتا ہے کہ جس نے مجھے مار دیا، موت آ گئی اور میں بکھر گیا، ٹوٹ پھوٹ گیا، اب کیسے اٹھوں گا، کیسے میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا جس نے بکھیرا ہے وہ سمیٹ بھی سکتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اسی اللہ نے تمہیں زمین میں بکھیرا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف تم سمیٹے بھی جاؤ گے، وہی تمہیں اپنے پاس جمع کرے گا۔ ہم سب کا حشر اور جمع سب کس کے پاس ہوں گے؟ الیہ، اسی اللہ رب العالمین کے سامنے جمع ہوں گے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی اللہ ہے جو حیات بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، مجوسیوں کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ ایک خدا دو قسم کے کام نہیں کر سکتا، اچھے کام بھی کرے اور غلط کام بھی کرے، یعنی جو انسانوں کے لحاظ سے برے ہیں، اللہ کے لحاظ سے تو کوئی برا کام نہیں۔ ہمیں جو برا نظر آتا ہے وہ یہ کہتے تھے کہ ایک ہی خدا خوشی اور غم، ایک ہی خدا روشنی اور اندھیرا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی خدا جو ہے وہ اچھائی کے حالات بھی لائے اور برائی کے حالات بھی لائے؟ لہذا انہوں نے دو خدا بنا لیے، ایک کا نام اہرمن رکھ دیا، ایک کا نام یزدان رکھ دیا۔ اللہ رب العالمین نے ایسے ہی عقیدوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا وہی اللہ ہے، تمام قسم کے حالات اسی کی طرف سے آتے ہیں، نفع نقصان کا مالک وہی ہے، موت و حیات کا مالک وہی ہے، بیماری اور شفا کا مالک وہی ہے، عزت و ذلت کا مالک بھی صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو کرنے والا، سب کرتا دھرتا وہی اللہ۔ حیات بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے کنٹرول میں ہے، لہو اسی کے قبضہ میں ہے، اسی کی ملکیت میں ہے رات اور دن کا بدلنا، رات اور دن کا اختلاف، یہ اس کا کنٹرول بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اب راتیں لمبی ہو رہی ہیں، دن چھوٹے ہو رہے ہیں، ساری دنیا مل جائے اور زور لگائے اور سارے سائنسدان اور انجینئر اور سب جو ہے جاننے والے اور نہ جاننے والے سب مل کے زور لگائے کہ رات کے لمبے ہونے کو روک لیں، روک سکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ دن کے چھوٹے ہونے کو روک لے، کام کاج نہیں ہو رہا، ادھر دن چڑھتا ہے ادھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اگر اس نظام کو ساری انسانیت مل کے بھی، سارے جنات مل کے بھی، ساری قوتیں مل کے بھی اس نظام کو روکنا چاہے، اللہ کے کنٹرول کے بغیر کوئی نہیں روک سکتا، یہ اسی کے اختیار کے اندر ہے۔ فرمایا افلا تعقلون، یہ موٹی سی بات کیوں نہیں تمہاری عقل میں آتی؟ اتنی سی بات کیوں تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں تم عقل حاصل نہیں کرتے؟ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اختیارات کا مالک صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا اللہ کو کیسے پہچانا، اللہ کو کیسے پہچانا؟ فرمایا عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اللہ کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ میں ایک کام کا ارادہ کرتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوتا، اس کے خلاف ہو جاتا ہے، میرا ارادہ ٹوٹ جاتا ہے، میرا بنایا ہوا منصوبہ فیل ہو جاتا ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ چلتی کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین۔ فرمایا فلا تعقلون، یہ اتنی موٹی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ بل قالوا، اللہ پاک فرماتے سمجھنا تو دور کی بات، بلکہ یہ تو وہی باتیں کرتے ہیں ما قال الاولون، جو ان سے پہلے لوگ کر چکے ہیں، جو پہلے تباہ و برباد ہوئے، جو پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں ذلیل و رسوا ہوئے،
وہی باتیں یہ آج بھی کر رہے ہیں۔ اور وہ بات کیا ہے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بکھر جائیں گی، تو کیا پھر ہمیں اٹھایا جائے گا؟ پھر ہم زندہ کیے جائیں گے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی پہلے کافروں کو بھی، یہی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی مکہ کے مکرمہ کے کافروں کو بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو بھی۔ اور آج ایک بہت بڑی انسانیت ہے جن کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے۔ اللہ کا شکر ادا نہ کریں ہم اس بات پہ کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائی، ہمارے دل دماغ میں یہ بات اتری ہوئی اور بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، اللہ ہمیں اٹھائے گا، اللہ کے سامنے ہم پیش ہوں گے۔ یہ عقیدہ اور نظریہ میرے بھائیوں اسلام کا ہے، قرآن و سنت کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا ہے۔ آج ایک انسانیت اس عقیدے کی منکر ہے، اور ہم لوگ بھی جو اس کو ماننے والے ہیں اپنے عمل سے اور اپنی دنیا کے اندر جو غفلت ہے، دنیا کے پیچھے ایسے پڑے ہوئے، اور اس انداز سے حلال حرام کی تمیز کو ختم کر کے جائز ناجائز کے فرق کو مٹا کر ہر طرح کی اسباب و وسائل حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے، ہمارا عمل ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ شاید ہم نے نہ مرنا ہے نہ مر کے اٹھنا۔ اگر ہمارا دل دماغ کا یقین ہو کہ مرنا بھی ہے اور پھر اٹھنا بھی ہے، تو پھر اس تصور اور اس یقین کے بعد کون بہادر ہے جو خیانت کرے، کون بہادر ہے جو فراڈ کرے، کون بہادر ہے جو رشوت لے اور دے، اور کون بہادر ہے جو اس کے بعد بھی کسی پہ ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے، جب اس کو پتہ ہو کہ میں نے مرنا بھی ہے اور مر کے پھر اٹھنا بھی ہے، رب کے سامنے حساب بھی دینا۔ تو ہم اگرچہ زبان سے تو اس کا انکار نہیں کر رہے، لیکن ہمارا عمل عمومی طور پہ ہمارا عمل یہی ظاہر کر رہا ہے کہ ہم نے کوئی نہیں مرنا اور ہم نے کوئی نہیں اٹھنا۔ تو اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، بار بار کہنے کی اور دہرانے کی ضرورت ہے، اپنی موت کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دلوں کو زنگ لگا ہوا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ دنیا کے اندر رہتے رہتے دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب، لوہے کا زنگ دور کرنے کے لیے ریگمار استعمال کیا جاتا ہے، دلوں کا زنگ دور کرنے کے لیے کیا کریں؟ آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے دلوں کو مانج کر کلی کیے ہوئے برتن کی طرح صاف ستھرا کر دیں۔ اس لیے آج اپنی موت کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ وہی کہہ رہے ہیں جو پہلوں نے کہا لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلِ، یہ وعدہ ہم سے بھی کیا گیا، ہمارے آباء و اجداد سے بھی کیا گیا، کسی کو اٹھتے تو ہم نے دیکھا نہیں، آج تک کسی کو زندہ ہوتے تو ہم نے دیکھا نہیں، یہ وعدے پہلے بھی ہوتے رہے، آج بھی کر رہے ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، کوئی اس کی حقیقت نہیں، ایسے بس سنی سنائی باتیں ہیں، یہ کس سے کہانیاں ہیں۔ وہ اندازہ کریں کہ اس قدر مضبوطی سے یہ بات کرتے کہ سچ جو ہے وہ جھوٹ لگنے لگ جاتا اور جھوٹ سچ لگنے لگ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقائق اور پکی باتیں وہ یوں کہتے کہ جناب کہانیاں ہیں جی، قصے ہیں جی، کچھ نہیں ہے، اور پبلک اس کو تسلیم کرتی، ہاں بھی قصے کہانیاں ہیں۔ اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے یقین اور وثوق کے ساتھ بتلاتے کہ یہ حقیقت ہے، کہانی نہیں ہے، قصہ نہیں ہے، افسانہ نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو عمومی طور پہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سچ کو جھوٹ بنا دیا جاتا ہے، جھوٹ کو سچ بنا دیا جاتا ہے، حقیقت کو ایک ایسی صرف تصور بنا دیا جاتا ہے، اور جو تصوراتی محل ہوتے ہیں، خیالی پلاؤ ہوتے ہیں، ان کو حقیقت بنا دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ماحول آج بھی چل رہا ہے۔
کہ حق باطل نظر آ رہے اور باطل حق نظر آ رہے. ایسے ماحول میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اے اللہ ہمیں حق کا حق ہونا سمجھا دے اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما دے. وارنا الباطل باطلا، اور اے اللہ ہمیں باطل کا باطل ہونا سمجھا دے. وارزقنا اجتنابہ، اور صرف سمجھا نہ دے، اس سے بچنے کی بھی توفیق نصیب فرما دے. اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حقائق دل و جان سے سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم باقیتا کباقیت الولید. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا